اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس مختصر ویڈیو میں بھی وہابی دیوبندی فرقہ کے بہت بڑے مولوی جناب مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب کی جو تضاد بیانی ہے اس کا ذکر ہوگا۔ یہ مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب کا دست و گریباں ہونا، یہ تضاد بیانی جناب کی، یہ خصوصی طور پہ جناب مولوی نجیب عمر دیوخانی صاحب کے لیے ہے۔ وہابی نجیب دیوخانی صاحب کو چونکہ سنی علماء کی کتب میں خیانت سے کام لے کر، سنی علماء کی عبارات میں قطع و برید سے کام لے کر دست و گریباں بنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کا بڑا شوق ہے، تو جناب کو آئینہ دکھانے کے لیے جواب کے طور پہ ہم مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب کی تضاد بیانیاں جناب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب کی ایک کتاب سماع الموتیٰ یہ میرے پاس ہے۔ ہم اگر اس کتاب کو لے لیں، مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب جتنا دست و گریباں جناب گکھڑوی صاحب تضاد بیانی کا شکار ہیں، صرف اس ایک کتاب میں شاید کوئی اور اتنا دست و گریباں کا شکار ہو، تضاد بیانی کا شکار ہو۔ ناچیز ایک مثال پیش کرتا ہے سماع الموتیٰ مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب صفحہ نمبر 55 پر ایک دعویٰ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 55 پر ایک دعویٰ کرتے ہیں۔ مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 189 پر 179 یہاں آ کر مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب اپنے اس صفحہ نمبر 55 والے دعوے کی تردید کر دیتے ہیں۔ یہ ذرا آپ سماعت فرمائیں، صفحہ نمبر 55 سے عبارت پڑھنے لگا ہوں۔ یہاں پر مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نفی سماع موتیٰ کی ایک بھی آیت کریمہ یا صحیح و صریح حدیث موجود نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب یہاں اس عبارت میں یہ کہتے ہیں کہ سماع موتیٰ کی نفی پر ایک بھی قرآنی آیت نہیں ہے، ایک صحیح حدیث صریح حدیث موجود نہیں ہے۔ جناب گکھڑوی صاحب یہاں پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کوئی قرآنی آیت، کوئی صحیح حدیث، کوئی صریح حدیث سماع موتیٰ کی نفی پر موجود نہیں ہے۔ یہ صفحہ نمبر 55 پر جناب سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب دعویٰ کرتے ہیں۔ یہی کتاب سماع موتیٰ صفحہ نمبر 189 179 پر یہی مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب اپنے اسی دعویٰ کی جو صفحہ نمبر 55 پر کر چکے ہیں یہاں تردید کر دیتے ہیں، خود اس کا رد کرتے ہیں۔ یہاں پر جناب لکھتے ہیں قرآن کریم میں اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ اور وَلَا تُسْمِعُ مَنْ فِی الْقُبُورِ کے ظاہری الفاظ سے معاملہ مشکل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس سے بظاہر سماع موتیٰ کی نفی ثابت ہوتی ہے۔ یہاں پر مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب خود لکھتے ہیں اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ اور وَلَا تُسْمِعُ مَنْ فِی الْقُبُورِ کے ظاہری الفاظ سے معاملہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے بظاہر سماع موتیٰ کی نفی ثابت ہوتی ہے۔ سماع موتیٰ کی بظاہر نفی ثابت ہوتی ہے۔ یہاں پر خود اپنے اس دعویٰ کی جناب نے تردید کر دی۔ پہلے یہ کہتے ہیں کوئی قرآنی آیت نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، کوئی صریح حدیث نہیں ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ اور وَلَا تُسْمِعُ مَنْ فِی الْقُبُورِ، یہاں سے ظاہری طور پہ سماع موتیٰ کی نفی ثابت ہوتی ہے۔ یہ خود جناب اپنے اس دعویٰ کی تردید کرتے ہیں۔ یہاں پر میں یہ بات بھی بتا دوں کہ ممکن ہے کوئی وہابی دیوبندی فرقے کا مولوی جواب میں یہ کہے کہ بظاہر کے الفاظ ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کا پھر جواب
اس کے جواب میں ناچیز دے گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے جو دعویٰ کیا اس دعوے کا رد خود صفحہ نمبر 189 پر مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب نے خود کر دیا ہے۔ یہ ہے تضاد بیانی، یہ ہے دست و گریباں ہونا۔ جناب نجیب دوخانی صاحب ہمیں آپ بتائیں گے کہ یہ دست و گریباں ہے، یہ تضاد بیانی ہے، یا مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب کا نسیان ہے، یا یہ دماغی کمزوری ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ جناب نجیب دوخانی صاحب ہمیں بتائیں گے۔ علماء اہل سنہ و جماعت کی کتب میں خیانت سے کام لے کر، عبارات میں قطع و برید سے کام لے کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں، پہلے اپنے گھر کی کتابوں کو پڑھیں۔ یہ جو تضاد بیانی ہے، یہ جو دست و گریباں ہونا ہے، آپ اس کا معاملہ صاف کریں، پھر دوسری جانب آپ جائیں۔